اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا درس نمبر 25 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل درس میں ہم نے فطرہ کے حوالے سے بات کی کہ فطرہ کن کے اوپر واجب ہے، یعنی کفیل کس طرح ہو، اور یعنی جو سربراہ خانہ ہے اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اور جن کی طرف سے زکوٰۃ دی جانی ہے یعنی فطرہ دیا جانا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر فطرہ واجب ہے اور کس نے فطرہ ادا کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ آج فرماتے ہیں وہی وجبت حین رؤیت ہلال شوال، شوال کا جو چاند نظر آتے ہی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ فلو اسلم کافر او بلغ صبی او استغنى فقیر قبل رؤیت الہلال وجبت هذه الزکاة علیہم۔ اس لیے اگر رؤیت ہلال سے پہلے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو جائے، یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے، یا کوئی فقیر تنگ دست جو ہے وہ امیر ہو جائے کسی طریقے سے، تو قبل رؤیت ہلال سے پہلے وجبت هذه الزکاة علیہم، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی یہ کفیل کی بات کر رہے ہیں، یعنی کن کے اوپر واجب ہے، کن کی کون ادا کرے گا۔ یعنی ایک فرد جو ہے غیر مسلم تھا، اس کا پورا گھرانہ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا، اب اس کو چونکہ وہ خود مسلمان ہو گیا ایز اے کفیل، تو اس لیے اس کو اپنے تمام افراد خانہ کی طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ اس کے افراد خانہ میں سے جو لوگ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، حر ہیں، عبد ہیں، بچہ ہے، بالغ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفیل کے لیے شرائط ہیں، چونکہ کفیل کے علاوہ مسلمان ہونا لازم تھا، اب وہ جو کفیل ہے وہ رؤیت ہلال سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو اپنے تمام افراد خانہ کی طرف سے، چاہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی غلام ہو یا آزاد ہو، کوئی بچہ ہو یا بالغ ہو، تمام کی طرف سے اس کفیل کو جو مسلمان ہو چکا ہے فطرہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ وَلَوْ وُلِدَ وَلَدٌ أَوْ تَمَلَّكَ عَبْدًا فَعَلَى مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِ وَجَبَتْ زَكَاتُهُمَا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کسی نے کوئی غلام خرید لیا، تو ان دونوں صورتوں میں بھی جن کے اوپر ان دونوں کا نفقہ واجب ہے، ان دونوں کے اخراجات واجب ہیں، ان کے اس شخص کے اوپر ان دونوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا یعنی فطرہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَمْ تَجِبْ لَكِنْ اسْتَحَبَّتْ، لیکن اگر رؤیت ہلال کے بعد اگر یہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی یعنی غلام خرید لیا جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ رؤیت ہلال کے بعد یہ دونوں امور واقع ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی وجوب نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، اچھا کام ہے اور اس کو چاہیے دے دیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ ان کان قبل صلاۃ العید، اگر یہ دونوں رؤیت ہلال کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو یا کوئی خرید جو ہے غلام اس کے ملکیت میں آ گیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور اگر عید کی نماز کے بعد اگر یہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی غلام خرید لیا جائے، تو اس صورت میں ان کے اوپر کوئی واجب یعنی زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا واجب بھی نہیں ہے اور مستحب بھی نہیں ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْفَقِيرِ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عَيَالِهِ أَمْ مِمَّا قَبِلَهَا وَأَمَّا الْحَاجَةِ أَنْ يُدِيرَ
علی عیالہ صاعا ثم یتصدق به علی غیرہم۔ فقیر کے لیے، تنگ دست کے لیے یعنی فطرہ نکالنا مستحب ہے، عن نفسہ وعن عیالہ، اپنی طرف سے اور اپنے بال بچوں کی طرف سے، مما قبلہ، جو وہ بھیک کا جو مال لوگوں سے بھیک مانگ کے جو اس نے جو مال و دولت جمع کی ہے، یعنی جو اس کے لیے جو بھی دستیاب ہیں اپنے پاس ان میں سے فطرہ نکالنا مستحب ہے۔ وہ امال حاجت ہی، لیکن اگر اس کو ان چیزوں کی حاجت ہو، اس صورت میں وہ کیا کرے، ان یدیر علی علیہ صاعا، ایک صاع کے مقدار میں جو اس کے پاس چیزیں موجود ہیں وہ ایک صاع کی مقدار چیز اٹھا لے اور تمام افراد خانہ کے اوپر پھرا کر وہ صاع کی مقدار میں وہ پہلے وہاں سے اس کا صدقہ کرے، اس کے علاوہ یعنی کسی اور مستحق کے اوپر، حالانکہ وہ خود مستحق ہے، اگر وہ اس میں سے فطرہ نکالنا چاہیں تو ایک صاع کی مقدار نکال لیں، اس چیز کا صدقہ کر دیں، تاکہ وہ ایک ہی صاع جو ہے تمام کی طرف سے وہ فطرے کے طور پہ وہ چیز نکال سکے۔ یہ مستحب ہے، ویسے فقیر کے لیے واجب فطرہ نہیں ہے، اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے ثواب کمانے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو باقی فطرے میں کیا چیز دی جانی چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ کل ہم نے رمضان المبارک کی 24ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب آپ کی گوش گزار کیا تھا۔ آج فرماتے ہیں 25 رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 25ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش کے نیچے 100 کنگرے، ہر ایک کنگرے پر ایک سبز خیمہ نصب کرے گا۔ اس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے میرے بندے، تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آرام کر، اور جو تیرے سامنے جنت سے آئے کھاؤ پیو ایسا طعام جو تم نے دنیا میں کبھی بھی نہیں کھایا یا پیا ہوگا۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک ومتمسکا بحبل خاتم انبیائک، یا عاصم قلوب النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم، مجھے تیرے اولیاء کا محب بنا دے اور تیرے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور حضرت خاتم الانبیاء کی اہل بیت اور رسی کو تھامنے والا بنا دے، اے نبیوں کے دلوں کو پاکی بخشنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔